اس فتنے فساد کے دور میں معاشرے کا ہر دوسرا فرد پریشان نظر آتا ہے۔ کوئی مالی تنگی کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی کاروبار کی وجہ سے پریشان ہے، کسی کے گھریلو مسائل ہیں، خاندانی مسائل ہیں، انفرادی مسائل ہیں، اجتماعی مسائل ہیں، ذاتی مسائل ہیں۔ مختلف قسم کے حالات سے انسان دو چار ہے، مسائل میں گھرا ہوا، پریشانیوں میں جکڑا ہوا ہے، مشکلات کا شکار۔ یہ انسان ان حالات کو بدلنا چاہتا ہے کہ میرے سخت حالات، برے حالات یہ تبدیل ہو جائیں۔ اور اصل میں حالات کا تعلق اعمال کے ساتھ ہوتا ہے۔ علماء یہی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ اپنے حالات کو اچھا کرنا چاہتا ہے، بدلنا چاہتا ہے، تو وہ اپنے اعمال کو اچھا کر لے، اعمال کو تبدیل کر لے۔ جیسے کسی اللہ والے نے کہا کہ بندہ اللہ سے یہ فریاد کرتا ہے کہ اے اللہ میرے حالات بدل دے، تو گویا اللہ کی طرف سے یوں آواز آتی ہے کہ اے بندے تو اپنے اعمال کو بدل دے، میں تیرے حالات کو بدل دوں گا۔ بندہ کہتا ہے اے اللہ میرا حال دیکھ، میں بڑا مشکلات میں لپٹا ہوا ہوں، جھکڑا ہوا ہوں، پریشانیوں کا شکار ہوں، حال بڑا برا ہے، یا اللہ تو میرا حال دیکھ۔ تو اللہ کی طرف سے گویا یوں آواز آتی ہے کہ بندے اپنا نامہ اعمال دیکھ۔ آج کا انسان یہ چاہتا ہے مجھے کرنا کچھ نہ پڑے اور میرا سب کام بھی بن جائے، حالات بھی سنور جائیں، من بھی بن جائے، ظاہر بھی بن جائے، باطن بھی بن جائے۔ ہر انسان یہ چاہتا ہے بغیر کچھ کیے سب کچھ مل جائے، حالانکہ کچھ پانے کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے، محنت کرنی پڑتی ہے۔ من جدہ واجدہ، جو محنت کرتا ہے وہ اپنے مقصود کو پا لیتا ہے۔ اور بعض لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے اوپر جب کوئی پریشانی آ جاتی ہے، مشکل آ جاتی ہے، حالات تنگ ہو جاتے ہیں، گھریلو مسائل، گھریلو جھگڑے، ناچاکیاں، کاروباری پریشانیاں، دکان کا نہ چلنا، آمدنی کا تھوڑا ہونا، مشکل پہ مشکل، پریشانی پر پریشانی، تنگی پر تنگی، ہر طرف سے مشکلات کا شکار یہ انسان بعض دفعہ یہ سمجھنے لگ جاتا ہے کہ یار یہ جو میرے حالات بنے ہوئے ہیں نا، لگتا ہے کہ کسی نے میرے اوپر کچھ کر دیا ہے۔ اب معاشرے کے افراد کو اگر ٹٹولیں گے تو بہت سارے لوگ آپ کو ایسے نظر آئیں گے، اور بہت سارے لوگ ملتے بھی ہیں، کہتے بھی ہیں، رابطہ بھی کرتے ہیں کہ جی میرے ساتھ یہ مسئلہ بن گیا ہے، فلاں رشتہ نہیں ہو رہا، جس کام کو ہاتھ ڈالتا ہوں وہ ہوتا ہی نہیں، سونے کو ہاتھ لگاتا ہوں تو مٹی بن جاتا ہے، مجھے تو لگتا ہے کسی نے کچھ کر دیا ہے۔ ہمارے شیخ حضرت مولانا ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ میرے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا حضرت میں بڑا تنگ ہوں، بڑا پریشان ہوں، فلاں مسئلہ، گھریلو پریشانیاں، خاندانی مسائل،
کاروباری مسائل، ہر طرف سے مجھے پریشانی ہے۔ اب یہ بندہ اعمال کرنے والا نہیں تھا، دین پہ چلنے والا نہیں تھا، زندگی اس کی گناہوں پہ گزر رہی تھی۔ تو ہمارے حضرت نے فرمایا کہ اچھا، جب اس نے یہ باتیں کہی تو آخر میں کہنے لگا، حضرت مجھے لگتا ہے کہ کسی نے کچھ کر دیا ہے، میرے اوپر کسی نے کچھ کر دیا ہے، اس لیے میرے اوپر اتنے حالات آئے ہوئے ہیں۔ تو حضرت نے بھی فرمایا ہاں مجھے بھی لگتا ہے کہ کسی نے کچھ کر دیا ہے۔ وہ بڑا چوکنا سا ہو گیا اور متوجہ ہو گیا، اور اچانک جلدی سے پوچھنے لگا، حضرت پھر بتائیں کس نے کیا ہے؟ اب یہ بھی لوگوں کو بڑی اس میں تجسس ہوتا ہے، بس ہمیں پتہ چل جائے کہ ہمارے اوپر کس نے کچھ کیا ہے، بس پھر وہ بدلے کی طرف چلے جاتے ہیں۔ تو وہ کہنے لگا، حضرت بتائیں کس نے کیا ہے؟ حضرت نے فرمایا کہ آپ نے خود ہی کیا ہے۔ وہ بڑا حیران ہوا کہ حضرت میں نے کیسے کر لیا؟ تو حضرت نے فرمایا کہ دیکھیں، اعمال آپ نہیں کرتے، دین پہ آپ نہیں چلتے، سنت پہ عمل آپ نہیں کرتے، گناہوں کی زندگی آپ گزارتے ہیں، نماز آپ نہیں پڑھتے، ذکر آپ نہیں کرتے، تلاوت آپ نہیں کرتے، دین کے احکامات اور اعمال جو اللہ کی طرف سے بتائے ہوئے ہیں آپ ان پر ذرہ بھی عمل نہیں کرتے، اور آپ کی زندگی گناہوں سے بھری پڑی ہے۔ آپ کی زندگی کی ترتیب ایسی نظر آتی ہے کہ آپ کے اپنے گناہوں کی وجہ سے آپ کے اوپر یہ حالات بنے ہوئے ہیں۔ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، جو مصیبت پریشانی ہے ہمارے ہاتھوں کی کمائی، اگرچہ ہمیں اس کا پتہ نہ چلے۔ تو انسان اس پہ یہ سوچنے لگ جاتا ہے کہ جی میرے اوپر کسی نے کچھ کر دیا ہے، جادو کر دیا ہے، جنات کا اثر ہے، آسیب ہو گیا ہے، فلاں نے کچھ پڑھ دیا ہے، کالا علم ہو گیا۔ یہ بہت سارے لوگ اس پریشانی میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور اسی سوچ میں گم رہتے ہیں پھر، اور اگر کسی کو کچھ نہیں ہوا ہوتا تو اس کو بھی ہو جاتا ہے۔ جیسے یہ کرونا کا مسئلہ تھا تو ابھی بھی چل رہا ہے، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ تو جو مریض نہیں ہے نا وہ بھی سوچ سوچ کے مریض بن گیا ہے، اس کا نفس، اس کی نفسیات ہی ایسی بن گئی ہیں، طبیعت ہی ایسی بن گئی ہے کہ وہم کا شکار ہو گیا، یار مجھے کچھ ہو نہ جائے، کہیں سے کچھ لگ نہ جائے، جراثیم نہ آ جائیں، وائرس نہ آ جائے۔ یہ ایک نفسیاتی اثر ہے۔ تو یہ جادو اثرات وغیرہ کا اثر بھی ایک نفسیاتی زیادہ تر ہوتا ہے۔ ہاں کچھ لوگوں کو اثر ہوتا بھی ہے، یہ نہیں کہ اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ جادو پر حق ہے، جادو ہو جاتا ہے، کرنے سے ہو جاتا ہے، اور انسانوں پہ جادو ہوتا ہے۔ اور اس سے بڑھ کر کیا کہ جادو کا اثر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ہو گیا تھا۔ اگرچہ علماء نے لکھا کہ عام لوگوں میں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام میں فرق ہے کہ عام بندے پہ اگر جادو ہوتا ہے تو اس کے جسمانی اور اس کے روحانی ہر اعتبار سے اس پہ اثر ہوتا ہے، اس کی عقل بھی معوف ہو سکتی ہے، اور اس کو یہ پتہ نہیں چلتا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، کیا کر رہا ہوں، اور اس کے اعمال پہ، اس کے دین پہ، اس کی دنیا پہ اثر پڑ سکتا ہے۔ لیکن جو نبی ہوتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ جو جادو کا اثر ہوا، اس نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جسمانی طور پہ تو کچھ متاثر کیا، لیکن روحانی اور دینی اعتبار سے وہ جادو متاثر نہیں کر سکا، کیونکہ دین اور اعمال اور احکامات کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے نبی علیہ السلام کی حفاظت ہوتی ہے۔ دین کو کوئی نہیں بدل سکتا، نہ جادو کے ذریعے نہ کسی اور چیز کے ذریعے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، مسلم شریف میں بھی آتا ہے کہ ایک دفعہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کیفیت ایسی ہو گئی، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ علیہ السلام نے کچھ کیا نہیں ہوتا تھا کوئی کام تو فرماتے تھے میں نے کر لیا ہے، اور کبھی کچھ کام کر لیتے تھے تو بعد میں فرماتے میں نے نہیں کیا۔ اب یہ ایسا کچھ اثر ہو گیا کہ عجیب سی کیفیت تھی، تو بڑے پریشان، عائشہ رضی اللہ عنہ بھی بڑی پریشان تھی۔ تو ایک دن ایسا ہوا کہ آپ علیہ السلام دعا اللہ سے دعا کرتے رہے، یا اللہ اس اثر کو ختم فرما دے، میری کیفیت کو بحال فرما دے۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے دعا فرمائی، دعا مانگی، تو ایک دن آپ علیہ السلام لیٹے ہوئے تھے کہ آپ کے سر کی طرف ایک فرشتہ کھڑا ہوا، اور ایک فرشتہ پاؤں کی طرف کھڑا تھا،
اور دونوں فرشتے آپس میں کلام کر رہے تھے۔ ایک فرشتہ دوسرے سے پوچھتا ہے کہ ان کو کیا ہوا ہے؟ تو وہ کہنے لگا ان کو جادو ہوا ہے۔ کہا کہ اچھا کس نے کیا ہے؟ فلاں یہودی نے کیا ہے، لبید اس کا نام تھا۔ کہا کہ اچھا کیسے کیا ہے؟ کہا کہ ان کی جو کنگھی تھی اس کنگھی کے دندانے اور کچھ بال فلاں یہودی نے ان کے خادم کے ذریعے اپنے پاس منگوائے اور ان کے اوپر جادو کر کے ان کو گرا لگا کے ان دندانوں کو فلاں کنویں کے اندر نیچے کر کے رکھا ہوا ہے۔ یہ بتا دیا گیا۔ نبی علیہ السلام اٹھے اور بڑے خوش نبی علیہ السلام سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس تشریف لائے اور فرمایا عائشہ اللہ نے مجھے میرے اس بیماری کے بارے میں بتا دیا ہے کہ مجھے کیا مسئلہ ہے۔ پوچھا کیا؟ فرمایا کہ مجھے بتایا گیا کہ میرے اوپر جادو ہوا ہے، فلاں یہودی نے کیا ہے اور اس طرح کیا ہے، اور زروان نامی کنویں کے اندر وہ کنگھی پڑی ہوئی ہے۔ آپ علیہ السلام نے مختلف صحابہ کو، حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ عنہ، 2-4 صحابہ کرام کو ساتھ لیا اور اس کنویں کے پاس گئے اور اس کنویں کو کھول کر نیچے سے کچھ چیزیں اوپر اٹھائیں اور نیچے سے جا کر وہ کنگھی برآمد ہوئی اور اس کنگھی کے دندانوں پہ بالوں کے ذریعے گریں لگی ہوئی تھی اور وہ تقریباً 11 گریں تھی۔ جبریل امین علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا کہ اللہ نے آپ کے جادو کا علاج نازل فرما دیا ہے، اور آخری 2 جو صورتیں ہیں جنہیں معوذتین کہتے ہیں وہ صورتیں پڑھی۔ ہر ایک آیت جبریل امین علیہ السلام پڑھتے تھے اور گرہ کو کھولتے تھے، اور گرہ جیسے جیسے کھلتی جاتی تھی آپ علیہ السلام کے اوپر سے جادو کا اثر ویسے ویسے ختم ہوتا جاتا تھا۔ ادھر سے 11 آیات مکمل ہوئی اور 11 گروں کو کھولا اور ادھر سے نبی علیہ السلام کا جادو بالکل ختم ہو گیا، کیفیت بحال ہو گئی، اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں بالکل ٹھیک ہو چکا ہوں، قد شفانی اللہ، مجھے اللہ نے شفا عطا فرما دی ہے۔ تو لوگوں نے کہا، صحابہ کرام نے فرمایا، عرض کیا اللہ کے رسول آپ ہمیں حکم فرمائیں کہ یہ جو یہودی ہے یا یہودی کے ساتھ مل کر جن عورتوں نے یہ کام کیا ہے تو کیوں نہ ہم ان سے بدلہ لیں اور ان کو اس کی سزا دیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا قد شفانی اللہ، بس اللہ نے مجھے شفا دے دی ہے، میں لوگوں کے اندر فتنہ اور فساد پیدا کرنا نہیں چاہتا۔ مطلب یہ تھا کہ اگر میں اس راز کو کھولوں گا اور لوگوں کو بتاؤں گا تو یہاں لڑائی جھگڑے شروع ہو جائیں گے اور آپس میں اختلافات شروع ہو جائیں گے اور لوگوں کے دلوں کے اندر بھی وہم اور وسوسے شروع ہو جائیں گے اور یہاں سے فتنہ شروع ہوگا۔ میں نہیں چاہتا کہ میری امت کے اندر فتنہ فساد پھیلے۔ یہاں سے ایک بات تو یہ پتہ چلی کہ قرآن کریم کی جو آخری 2 صورتیں ہیں یہ جادو کا توڑ ہے جو اللہ نے ہمارے لیے نازل فرمایا۔ اب ہم بھاگتے پھرتے ہیں عملیات والوں کے پیچھے، باپوں کے پیچھے، جی فلاں ہو گیا فلاں ہو گیا، اور بہت سارے لوگ معاشرے میں آپ کو ایسے ملیں گے کہ جو آپ سے مال بھی لوٹیں گے، آپ سے ایمان بھی لوٹیں گے۔ اور اس کام کے اندر عورتیں بہت زیادہ آگے بڑھی ہوئی، جگہ جگہ پہ جہاں پر بھی کوئی ایسا کام کرنے والا پیشہ ور بیٹھا ہے وہاں عورتوں کا اتنا رش لگا ہوتا ہے آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اصل میں ہماری ایمان کی کمزوری ہے، ہمارے اعمال کی کمزوری ہے۔ اگر ہم ان مسنون اعمال کی پابندی کریں، ان صورتوں کا اہتمام کریں تو انشاءاللہ کبھی بھی اثر نہیں ہو سکتا، اگر ہوگا بھی تو انشاءاللہ ختم ہو جائے گا۔ نبی علیہ السلام نے یہ نسخہ ہمیں دیا ہے، اللہ نے ہمیں نسخہ دیا ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے آپ علیہ السلام نے ایک صحابی کو فرمایا کہ آپ صبح و شام قرآن کریم کی آخری 2 صورتوں کو پڑھا کرو، آخری 2 صورتوں کو پڑھا کرو۔ اور ایک حدیث میں ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ روزانہ آخری 2 صورتوں کی تلاوت کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اس کی پریشانیوں سے اور اس کے مسائل سے کافی ہو جاتے ہیں، اس کی پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اور عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں نبی علیہ السلام سونے سے پہلے، رات کو سونے سے پہلے آخری 3 صورتیں پڑھتے تھے، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس۔ یہ 3 صورتیں پڑھتے تھے اور ہاتھوں پہ ایسے پھونک مار کے اور اپنے پورے جسم پہ ہاتھوں کو مل لیتے تھے، سر سے شروع کرتے تھے، چہرے پہ ملتے تھے، بازوؤں پہ، سینے پہ، آگے پیچھے جہاں تک ہاتھ جاتا تھا پورے جسم پہ آپ علیہ السلام ہاتھ کو مل لیتے تھے۔ اور یہ ایک ایسا عمل ہے
جو بندہ اس عمل کو کرتا ہے موت کے سوا اس کو کوئی چیز نقصان نہیں دے سکتی۔ ہم نے ان اعمال کو کیا نہیں، ہم ان اعمال کو کرتے نہیں، ہم پریشانی کے اندر پھرتے ہیں۔ ہمیں کوئی بتا دینا کہ بھئی روزانہ 11,000 مرتبہ تم نے فلاں لفظ پڑھنا ہے، تو ہم تسبیح لے کے بیٹھ جاتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں۔ اور بعض لوگ تو ایسے ہیں، ان کو کسی نے بتایا کہ رات کو 2 بجے 3 بجے اٹھ کے آپ نے فلاں وظیفہ کرنا ہے، اور وہ وظیفہ گھنٹے 2 گھنٹے کا ہوتا ہے، اور وہ تسبیح لے کے بیٹھا رہتا ہے، اور جب اس کا وظیفہ مکمل ہوتا ہے ادھر سے اذان کا ٹائم قریب ہوتا ہے، اب یہ رات کا جاگا ہوتا ہے اور اس کو نیند آ رہی ہوتی ہے، اذان ہونے والی ہوتی ہے، اور یہ لیٹ جاتا ہے اور سو جاتا ہے، فجر کی نماز بھی نہیں پڑھتا۔ اب اس ایسے وظیفے کا کیا فائدہ ہوگا جس کے پیچھے آپ کی فرض نماز فوت ہو چکی ہے؟ ہم مسنون اعمال کو جب چھوڑتے ہیں پھر ہم دوسرے نفلی کاموں کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ ہمیں چاہیے ہم ان مسنون اعمال کی پابندی کریں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہمیں یہ نسخہ دیا ہے، اس وظیفے کو کرنے کے بعد اگر یقین کے ساتھ آپ کریں گے شاید کسی اور وظیفے کی آپ کو ضرورت نہ پڑے۔ لہذا صبح بھی آخری 2 سورتوں کا اہتمام کیا کریں، شام کو سونے سے پہلے بھی ان 2 سورتوں کا اہتمام کیا کریں، ان کو پڑھ کے اپنے جسم پہ ہاتھوں کو مل لیا کریں، انشاءاللہ ہر قسم کی آفت اور مصیبت سے محفوظ رہیں گے۔ اس کی پابندی کیجیے۔ اور آج کل تو ویسے ہی معاشرے کے اندر جادو وغیرہ کے اثرات بہت ہیں، خاص طور پہ یہودیوں وغیرہ کی طرف سے اتنے اثرات ہیں کہ جو مسلمانوں کے بڑے پیشوا علماء وغیرہ بزرگان دین ہیں ان کے اوپر وہ جادو کرتے رہتے ہیں۔ لہذا ہر بندے کو چاہیے، خاص ہو یا عام ہو، عالم ہو یا عام بندہ ہو، علم والا ہو یا نہ ہو، اس کو چاہیے کہ ان مسنون اعمال کی پابندی کرے، سوئے سنت کے مطابق، اٹھے سنت کے مطابق، اپنی زندگی میں سنت کو زندہ کر لے، آنے جانے میں، اٹھنے بیٹھنے میں، کھانے پینے میں، مسجد میں آنے اور نکلنے میں، واش روم میں جانے اور آنے میں، ہر عمل آپ سنت کے مطابق کریں، انشاءاللہ آپ کو کوئی اور وظیفہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ آپ مصیبت سے بھی پریشان نہیں ہوں گے، پریشانی سے بھی بچیں گے، مشکل سے بھی بچیں گے، آسیب سے بھی بچیں گے، جادو سے بھی بچیں گے، بد اثرات سے بھی بچیں گے، جنات سے بھی بچیں گے۔ انشاءاللہ آپ اللہ کی حفاظت میں آ جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سنت ادا فرمائے۔